أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین مقدس ماؤں اور شفیق بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے تفسیر قرآن سننے سے پیشتر آپ کے ہمارے آقا و سرکار، سارے نبیوں رسولوں کے سردار، رحمت مختار، مدینہ کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دل کی گہرائی اور عقیدت کی گہرائی سے ایک بار بآواز بلند درود سلام کا نذرانہ گزرانیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم. آج ہم نے جن آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 161 تا 165 جملہ 5 آیتوں کی ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس میں 2 آیتیں گزشتہ نشست کی بھی میں نے دوبارہ پڑھی ہے. اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی. آج کی پہلی آیت میں بعض حضرات کچھ وضاحت طلب نکات چاہتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا
لہٰذا میں نے 2 آیتیں پہلے کی دوبارہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ۔ ماں کا لفظ میں آپ سے اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ 2 طرح آتا ہے، ایک استفہامی طور پر، انگریزی میں جس کو انٹروگیٹو کہتے ہیں، اور دوسرا نہیں کے طور پر جس کو نیگیٹو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ما ینطق عن الہوا، سرکار اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یا نہیں کے معنی ہیں۔ کسی کا نام پوچھنا ہے ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے، یا نہیں کے معنی نہیں، کیا کے معنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے استعمال کو دیکھ کر اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ یہاں فرما رہا ہے وما کان لنبی ان یغل، یغل غلال سے ہے اور غلن سے بنا ہے، جس کے معنی چھپانا، پوشیدہ کرنا، یا اصطلاحاً خیانت کرنا۔ کوئی چیز آپ کو دی گئی ہے تو اس میں خیانت کرنے کو یہاں غل کہا گیا ہے۔ تو کسی نبی کے بارے میں یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں سرکار نے کوئی 50 صحابہ کو درے میں بٹھا دیا تھا، اور آپ تفصیل سے واقف ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر بھاگ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک درے سے نہیں ہٹنا، لیکن کافروں کو بھاگتے ہوئے دیکھے کہ وہ اپنا سامان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے دل میں لالچ حرص پیدا ہوا اور وہ مال غنیمت کے پیچھے درہ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو یہاں پر بعض لوگ جو رہ گئے تھے، ان لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ہم سے پہلے بھاگ کے جانے والے مال غنیمت لوٹ لے رہے ہیں، ہم محروم ہو جائیں گے۔ کل کے دن اللہ کے رسول بولیں گے جس کو جو مل گیا وہی بس ہے۔ تو اس کی یہاں تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کبھی کسی بات میں، کسی امانت میں خیانت نہیں فرماتے، بلکہ وہ سب سے آخر میں مال غنیمت کو جمع کر کے جس جس کا حصہ ہے اس کو عطا فرمائیں گے، کسی کو محروم نہیں کریں گے، امانت میں خیانت نہیں فرمائیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھلا خیانت کرنے کا امانت میں کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ غیر مسلم اور کافر آپ کو امین اور امانت دار فرماتے تھے، آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا۔ تو غیروں کے ساتھ امانت میں خیانت نہ کرنے والے سرکار بھلا اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ما کان لنبی ان یغل، کبھی کسی نبی سے ایسی توقع مت رکھو کہ وہ خیانت کرتے ہیں۔ ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ومن یغلل، جو خیانت کرتا ہے، یاتی بما غل یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اپنی جو چھپائی ہوئی، خیانت کس کو بولتے ہیں؟ کوئی شخص امانت رکھ دیا تو اس میں سے کوئی چیز لے کے اپنے پاس رکھ لینا، اس کو نہیں دینا، چھپا کے رکھ لینا، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ تو جو بھی خیانت کر کے کوئی چیز اپنے پاس رکھ لے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ چھپی ہوئی چیز جو وہ چوری کر کے رکھ لیا تھا اس کے سر پر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ چیزیں خیانت کر کے چلے آیا تھا۔ اب اس کی سزا جزا تو اللہ تعالیٰ طے کرے گا، لیکن سب لوگوں کے سامنے وہ رسوا و بدنام ہو جائے گا کہ دیکھو کیسی خیانت کیا، اس کے پاس امانت رکھی گئی تھی، امانت میں خیانت کیا۔ تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، جو بھی کوئی شخص اپنا عمل کرے گا، کمائے گا عمل، تو اس کا پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ وہم لا یظلمون،
اور وہ لوگوں پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی میں زیادتی، کسی میں کمی کر دی جائے، جو مستحق ہے اس کو محروم کر دیا جائے، جس کے پاس پہلے سے ہی ہے اس کو زیادہ دیا جائے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ظلم کرے گا؟ اللہ نہیں کرے گا، تو پھر اللہ کے رسول بھی ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، بلکہ امانت میں خیانت کے بارے میں کسی بھی رسول یا نبی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ رسول کی نبوت اور خیانت یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نبوت میں خیانت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ وہاں دنیاوی چیزوں میں خیانت کا کوئی تم لوگ تصور کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کا کلام جو نازل ہو رہا ہے اس میں بھی خیانت کر سکتے ہیں، یہ بھی کچھ کا کچھ پیش کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کے کلام کو جیسے کہ ویسا پیش کر رہے ہیں امانت کے ساتھ، تو دنیا کی چیزوں میں کیوں خیانت فرمائیں گے؟ لہٰذا ان سے خیانت کی کوئی توقع مت رکھو۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ دیکھیے اس میں اتباع ہے، اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا، جیسے ریل گاڑی کا انجن ہے اس کے پیچھے ڈبے ہیں، تو جو ڈبے چل رہے ہیں وہ اتباع کر رہے ہیں۔ اتباع کے معنی کسی کے پیچھے چلنا۔ رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، پسندیدگی۔ کمن باء بسخط من اللہ، سخط کہتے ہیں غصہ، غضب، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی۔ تو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ مختلف جگہ قرآن میں فرمایا، مثلا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے دونوں مساوی نہیں ہو سکتے۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو علم عطا کیا ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، فاسق اور نیک آدمی برابر نہیں ہو سکتے، کالا اور سفید دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ دراصل اس آیت کے اترنے کی شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ احد کی دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو عاشقان رسول تھے کہ اپنا جو کچھ بھی ہے چھوڑے اور سرکار کے حکم کے واسطے بھاگے، حضور کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن دوسرے تھے جو منافقین تھے، بتانے کو کہ ہم سرکار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان میں بھی دو قسم کے، ایک تو آئے نہیں، کہنے لگے مدینے میں بیٹھ کر ہی ڈیفنس کرو، کیوں باہر جا کے جنگ کرتے ہیں، وہ لوگ تو آئے نہیں۔ لیکن بعض منافقین جو آنے کے ساتھ ہی رستے میں سے واپس ہو گئے۔ تو دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک تو گروپ سرکار کا ساتھ دیا، دوسرا گروپ سرکار کے ساتھ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو سرکار کے ساتھ آیا اسی کو اللہ کی رضامندی ملی، اسی کو پسندیدگی ملی، خدا تعالیٰ انہی کو اپنے لیے رضوان، رضامندی عطا فرمایا۔ تو ایسے لوگ جو لوگ کے خسران میں رہے، نہیں آئے، یہ دونوں کیسے مساوی ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو جنت ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے تو اللہ کی رضامندگی ہے، ان کے لیے ناپسندی گئی ہے۔ لہٰذا رضوان اللہ جن کے اوپر ہے اور سخط جن پہ ہے، غضب جن پہ، دونوں برابر مساوی نہیں ہو سکتے۔ وما واہ جہنم، جو لوگ سرکار کے ساتھ بے وفائی کیے، نہیں گئے حضور کے فرمانے پر، آپ کے ندا کی آواز نہیں دیے، لبیک نہیں کہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وماوا، ماوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اب اس کے بعد ان لوگوں کا جو مقام ہوگا اللہ تعالیٰ جہنم مقرر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا ہے واہ واللہ وبئس المصیر، یہ جو ٹھکانہ، مصیر کے معنی ہے رہنے کی جگہ، ٹھکانے، یہ ٹھکانہ بھی کیا برا ٹھکانہ ہے جس کے اندر طرح طرح کا عذاب نازل ہوگا۔ لہٰذا یہ تمام لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کیے جہنم میں رہیں گے۔ اب اس کے بعد آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے اللہ کے پاس درجے مقرر ہیں۔ درجے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے جنت میں بھی درجے مقرر ہیں،
کوئی چھوٹے درجے پہ، کوئی اس سے بڑے درجے پہ ہوگا، کوئی عام مومن ہوگا، کوئی ولی اللہ ہوگا، کوئی شہید ہوگا، کوئی صالحین میں سے ہوگا، کوئی انبیاء میں سے ہوگا، کوئی افضل الانبیاء میں سے ہوگا۔ ایک ایک کے درجے الگ الگ ایسے جنت میں ہوتے ہیں۔ جہنم میں بھی درجے الگ الگ ہوں گے۔ کوئی تو بیچ آگ میں جلایا جائے گا، کوئی ذرا سا ہٹ کے کسی کا اگر کوئی قصور گناہ بہت ہی ہلکا ہے تو اس کے بالکل بارڈر کے اوپر اس کو رکھا جائے گا۔ اس طرح وہاں پر بھی درجے درجے دیے گئے۔ جیسے ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھنے لگے کیا ہے تیرا حال یہاں پہ سرکار کے ساتھ تو ایسی حرکت کیا، اب تیرا وہاں کیا حشر ہے؟ تو کہنے لگا کیا کہوں، دن میں طرح طرح کا عذاب، رات میں دوسرے قسم کا عذاب میں ہی مبتلا ہوں میں۔ تو پوچھنے لگے میں خواب میں دیکھنے والے تیرے یہ عذاب میں کسی روز ہالیڈے بھی ملتی ہے، کبھی کمی بھی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، پیر کا جب دن آتا ہے تو میں بہت جب پیاسا ہو جاتا ہوں تو میرے کلمے کی انگلی سے تھوڑا پانی نکلتا، اس کو چوسنے سے مجھے تھوڑی سی تشنگی کم ہو جاتی ہے۔ تو خواب میں دیکھنے والا نے پوچھا کہ ہفتے کے 7 دن ہے، کسی دن ایسا نہیں ہوتا، پیر کو ایسا ہوتا ہے، اور اللہ میاں ہاتھ میں اتنے بہت سے انگلیاں دیا، اسی انگلی سے ایسا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کیا بولوں، جب میرے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر صاحبزادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ خوشخبری میری ایک لونڈی جس کا نام تھا سویبہ بھاگ کے آ کے مجھے خوشخبری سنائی کہ اے میرے آقا مبارک ہو، آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت تو ان سے میری کوئی لڑائی، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بھتیجے کی خوشی میں اسی انگلی سے سرکار کی ولادت کی خوشخبری میں اس انگلی کو بتا کے کہا اے لونڈی، اے باندی، تجھے آج اس خوشخبری سنانے کے صلے میں آزاد کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم کی ولادت پر صرف اس انگلی سے جو اس نے خوشی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ عین عذاب میں ہر پیر کے روز جس روز سرکار دو عالم پیدا ہوئے ہیں اس کو عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے جب ایک کافر کے اوپر ولادت کی خوشی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی کر رہا ہے، ارے ہم تو ان کے نام لیوا، ہم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے غلاموں میں سے اگر ہم میلاد کی خوشی منائیں تو لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو بھی جنت میں رہنا چاہتے ہیں، جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی درجے بتائے گئے ہیں۔ فرمایا ہم درجات عند اللہ، یعنی دوزخ میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جنت میں بھی ہوتا ہے کہ جنت میں بھی درجے ہیں، دوزخ میں بھی درجے ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت کے درجوں میں مختلف رکھا جائے گا، اور جو لوگ جہنم میں ہیں ان کو بھی جہنم کے مختلف درجوں میں رکھا جائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ درجے وغیرہ دینے کا عمل اللہ تعالیٰ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے، بڑا باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آیت شریف گزشتہ نشست میں میں نے خاص طور پر پڑھ کر سب سے زیادہ اسی کی تفسیر بیان کی تھی۔ کہتے ہیں کہ کسی ذات شریف کو اس کے اوپر اعتراض ہو گیا، اور ہماری جو تفسیر ہے اس کا کیسٹ سننے کے بعد انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا اٹ از ان آتھینٹک۔ کیا ہے انگریزی لفظ؟ اردو تو آتی نہیں، مادری زبان اردو ہے، مگر یہ انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں، باوا دادا انگریزوں کے، شاید انگریزی میں بول رہے ہیں ان آتھینٹک۔ اگر آپ اردو ترجمہ کریں تو اس کے معنی ہوتے ہیں غیر مستند، غیر معتبر، ان ریلائبل، ان ایکسیپٹیبل، جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، جو جھوٹ ہے، جو فریب ہے۔ تو ہم نے جو بھی بیان کیا اس کو موصوف ذات شریف فرما رہے ہیں ان ریلائبل۔ تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں
انریلائبل جب آپ اللہ کے کلام کو فرما رہے ہیں، اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ سرکار کے زمانے میں خود حضور جو کلام سناتے تھے اللہ کا، تو لوگ آپ کو کوئی ساحر جادوگر بولتے تھے، کوئی آپ کو شاعر بولتے تھے، کوئی آپ کو پاگل نعوذ باللہ مجنون بولتے تھے۔ خود قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ دوسرے لوگ کیسا بولتے تھے۔ اگر آپ اس کو انریلائبل بول رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کی تعجب کی بات نہیں، مگر میں ایک دو باتیں پوچھتا ہوں کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو قرآن کے اوپر آپ کا بھروسہ ہے یا نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کی فضیلت کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو آپ انریلائبل بول رہے ہیں، تو پھر کیا انریلائبل ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف ڈگریاں لے لیتے ہیں دنیا کے اور سمجھتے ہیں میں زیادہ عالم ہوں، رسول پاک تو یہ ڈگریاں حاصل نہیں کرے، ان کے پاس علم کہاں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 83 برس کی عمر میں مرنے سے پہلے بولتے ہیں کہ میں رسول پاک سے زیادہ عبادت کیا ہوں، کیونکہ سرکار کی عمر 63 سال تھی، میری 83 سال ہے، تو میں زیادہ سجدے کیا ہوں۔ یہ ویسے ہی ذات شریف ہیں جو سرکار کی شان میں ایسی گستاخی کر رہے ہیں۔ میں اس کا ایک جواب دے دیتا ہوں مختصر۔ آپ کے پاس بہت ڈگریاں ہوں گے، دنیا کے تمام علوم کی 2 سطر کی ڈگریاں ہوں گے، مگر آج کل یہ جو ڈگریاں ملتی ہیں مخلوق کی طرف سے مخلوق کو ملتی ہیں، یہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، جعلی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کی ڈگریاں جعلی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کی ڈگری خالق اکبر دے رہا ہے اپنے محبوب کو، یہ بھلا جعلی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تمہاری ڈگری تمہارے مرنے تک کام آ سکتی ہے، خبر میں کام نہیں آنے والی ہے، حشر میں کام نہیں آنے والی ہے، اور یہ ڈگری اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اپنے محبوب کو، دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، قبر میں بھی کام آنے والی ہے، حشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے بولتا ہوں، موصوف کو ناگوار نہ ہو تو۔ آپ اپنے باوا کو باوا بولتے ہیں، اماں کو اماں بولتے ہیں، آپ یہی باوا کی اولاد ہیں تو کیا معلوم ہے؟ اگر کوئی کہے آپ انریلائبل ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ بڑے غصے میں آ جائیں گے، کیونکہ آج کل ہوتا ہے اولاد نہیں ہوئی تو کسی کی بھی اولاد لے کے پال لیتے، اور پلنے والے کو محسوس ہی نہیں ہوتا بڑے ہوئے تک کہ انہیں کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، یا اور کوئی دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو دنیا میں جو اپنے باپ کو باپ کہہ رہا ہے وہ اصلی باپ بھی نہیں ہو سکتا، دنیا میں جھوٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کہیں گے میرے کو تو سب مخلوق بول رہی ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، تو مخلوق کا ثبوت پیش کر کے آپ ریلائبل ہو گئے، لیکن خالق اپنے محبوب کے لیے ثبوت دے رہا ہے تو انریلائبل ہو گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے آپ کو اللہ کے کلام کے اوپر کسی قسم کا یقین نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نام کے مسلمان ہیں، آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی علمی دین علمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس سے بڑھ کر کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر اگر آپ کو یقین نہیں ہے، یہ انریلائبل ہے، تو پھر آپ بھی دنیا میں انریلائبل ہیں، آپ کا وجود انریلائبل ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ علم دیا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں انریلائبل ہے۔ میں آپ کو سورہ نساء کی آیت دیتا ہوں، غالباً 113ویں آیت ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہمارے حبیب آپ جو علم نہیں جانتے تھے وہ سب علم آپ کو ہم نے عطا کر دیا ہے۔ اب بھلا بتائیے، فرض کیجئے کہ سرکار کا کچھ علم نہیں تھا، زیرو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ، سب علم تم کو عطا فرما دیے گئے ہیں۔ اور علمہ یہ بالکل مبالغہ کا، ایگزاجریشن کا صیغہ، مبالغہ بولتے ہیں عربی میں، کسی چیز کی بہت زیادتی ہوتی ہے، تو علم بھی ایسا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، آسمان و زمین کا، مشرق و مغرب کا، دنیا کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ اور یہ آیت کے اوپر اگر تم یقین نہ کر کے سرکار کے علم کو انریلائبل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں،
تو افسوس کی بات ہے، تم تو نام کے مسلمان معلوم ہوتے ہیں، مسلمان ہو کر قرآن پاک کی کسی آیت کے اوپر یقین نہ کرے تو وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا۔ دوسری چیز میں جو کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار کے امی ہونے کے اوپر میں چند نکات رکھا تھا۔ قرآن پاک میں امی کا لفظ 2 جگہ آیا ہے اور وہ ایک ہی سورہ میں ہے۔ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 157 میں بھی امی کا لفظ ہے اور 158 میں اس کے بعد میں بھی ہے۔ الذین یتبعون النبی الامیہ، یہ 157 میں۔ دوسرے فآمنوا، اس کے ساتھ رسول النبی الامیہ کا لفظ ہے، یہ 158 میں۔ دونوں آیتوں میں 2 مرتبہ امی آیا ہے۔ تو امی کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ امی کی تعریف، امی کے معنی، امی کے لفظی لغوی معنی مختلف ہوتے ہیں اور سرکار پر وہ اپلائی نہیں ہوتے۔ آج آپ اس کی مزید تفصیل سن لیجئے، کیونکہ یہ سورہ اعراف میں جب آئے گی آیت تو مزید ہم تفصیل سنائیں گے، مگر آج بات سناتے ہیں کہ امی الف میم یا، علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں یہ اور نسبت لگا کے یا بنائے تو امی ہو گیا۔ وہ ایسی ہے جیسے آپ حیدرآباد کے ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں آپ، یہیں پیدا ہوئے، آخر میں یا لگا کے حیدرآبادی کہیں گے آپ۔ لکھنؤ ہے، لکھنؤ کے آگے یا لگا دیے تو لکھنوی۔ اسی طرح امی بھی 2 لفظ کا کمبینیشن ہے، ایک اور نسبت کا یا۔ اب آپ کے معنی سمجھ گئے تو سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے۔ کے معنی سب سے پہلے تو اصل کے معنی ہوتے ہیں، اصل چیز جو ہوتی ہے، دوسری چیزیں سب ذیلی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سب سے پہلے پیدا فرمائے جانے والے نور محمد رسول اللہ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور ساری دنیا میرے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ تو سرکار اصل ہوئے اور دوسرے سب آپ کے ہی شاخیں ہوئے، آپ کے ہی صدقے میں طفیل میں پیدا ہوئے، اس لحاظ سے بھی آپ امی ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے، مکہ معظمہ کے بہت سے نام ہیں، اس میں سے ایک نام ہے ام القریٰ۔ ام القریٰ میں چونکہ آپ پیدا ہوئے ہیں، مکہ آپ کا وطن ہے، اس لیے کے ساتھ یا لگا دیا گیا۔ جیسے ہم حیدرآباد میں پیدا ہوئے حیدرآبادی، تو ام القریٰ میں پیدا ہوئے تو یا لگا کے امی بن گئے۔ یہ بھی ایک معنی بتائے گی۔ اور ایک دوسرے معنی یہ ہے کہ کہتے ہیں ماں کو، عربی میں ماں کو مدر، اپنی ماں کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو کے معنی یہاں امی کے معنی ماں والے۔ ارے بھائی سب ماں والے ہوتے ہیں، سرکاری کیا خصوصیت ہے؟ سرکار کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ماں جیسے درجے کی ہیں، دنیا میں کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو ایسے شہزادے کو پیدا فرمائی ہے، ایسی ماں والے شہزادے۔ تو یہ امی کے معنی ہوئے۔ اب لوگ جو ہے اس کو امی کے یا کو نکال کے امی کہہ کے کہتے ہیں کہ یہ امی کے معنی ان پڑھ کے ہوتے ہیں۔ تو میں نے گزشتہ نشست میں آپ سے کہا تھا کہ ان پڑھ یا جاہل یا الٹریٹ، بے پڑھا ہوا جس کو کہتے ہیں آپ امی، یہ چیز عام لوگوں کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے مگر سرکار پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ قرآن کے اندر بہت سی ایسی آیتیں ہیں، شخصیت بدلتے ہی اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو، مثال کے طور پر وَيَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ قید بولتے ہیں دھوکے کو، شرارت کو، سرکار کے ساتھ شرارت اور طرح طرح کا غلط عمل کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا اکید و قیدا، میں بھی قید کر رہا تھا۔ قید کے معنی ہیں کسی کو نقصان پہنچانا، تو اب اللہ تعالیٰ بھی اپنے طرف بھی قید کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو کافر جو عمل کر رہے تھے کیا اللہ کو بھی وہی عمل بولیں گے؟ نہیں، بلکہ ترجمہ کرنے والوں نے فرمایا کافر لوگ
غیر غلط تکلیف اذیت پہنچا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر سے اس کو الٹا دے رہا تھا، یہ معنی کیا گیا وہاں پر۔ اسی طریقے سے اور ایک جگہ پر ہے یمکرون مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکر کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو۔ یمکرون یعنی کافر لوگ سرکار کو دھوکہ دے رہے تھے، مکر اللہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے واسطے مکر کے لفظ میں فریب استعمال کریں گے؟ نہیں، بلکہ خفیہ تدبیر، ان کے مکر کو الٹا دینے والی تدبیر کو اللہ کی طرف ہوگا۔ لفظ ایک ہی ہے مگر شخصیت بدلنے سے اس کے معنی الگ ہو گئے۔ بلکہ آگے فرمایا واللہ خیر الماکرین، ماکر کے معنی ہوئے دھوکہ دینے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کو بولیں گے نعوذ باللہ ماکروں میں سب سے بہتر ہے، تو نعوذ باللہ ایسا تو نہیں بولیں گے کہ دھوکہ دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، نہیں، خفیہ تدبیر سے ان کے مکر کو الٹا دینے والوں میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ ہے، یوں فرمایا جائے گا۔ اس طرح ایک ہی لفظ اگر مختلف شخصیتوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی الگ ہوں گے۔ اسی طرح امی ہم لوگوں کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں بے پڑھے ہوئے کے معنی ہوں گے، لیکن ہمارے آقا کے لیے ہوگا تو سرکار الرحمن علم القرآن، وہ تو ان کے استاد خود اللہ تعالیٰ موجود ہیں، رحمان ہیں، وہ بے پڑھے ہوئے نہیں بلکہ بے پڑھائے ہوئے کہلائے جائیں گے کہ ان کا کوئی استاد ہی نہیں۔ اسی لیے کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایسا شخص پیدا ہوا ہو جو پہلے سے ہی عارف ہو، عالم ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ دے کر دنیا میں پیدا کیا ہو، اس کے معنی امی کے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ انریلائبل کہنے والے صاحب خود انریلائبل معلوم ہو رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ان کو نیک توفیق دے، مگر ہم اپنے آقا کی جو کچھ بھی فضیلت اور تعریف بیان کرنا ہے وہ برابر بیان کرتے رہیں گے، اور کرنے والے قیامت تک بیان کرتے رہیں گے۔ تمہارے جیسے انریلائبل لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہی رہیں گے، بلکہ غیر مذہب والے سرکار کی فضیلت دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی نیک توفیق دے کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں سرکار کا، اور سرکار کی فضیلت آپ کی علم کے اوپر انریلائبل کا تبصرہ فرما رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا ہے۔ بہرحال یہاں پر یعلمہم الکتابہ کے لفظ کے ساتھ اللہ نے حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعلمہم الکتابہ والحکمہ، سرکار سکھاتے ہیں علم کائی کا، کتاب کا۔ پہلے کتاب کا مطلب کتاب قرآن پاک کو کتاب کہہ رہے ہیں۔ دوسرے حکمہ، حکمت کے معنی آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جس کو حدیث کہتے ہیں۔ دیکھیے کلام الہی میں اور حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے، آپ اگر واقف ہو جائیں تو خود بخود سرکار کی عظمت کے بھی قائل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں خود فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی الا یوحی، سرکار اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ جب وحی کرتا ہے تو وہی الفاظ سرکار کے زبان سے نکلتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے باپ نہیں کہہ رہے ہیں، میرے استاد نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ما ینطق عن الہوی، وہ اپنی سرکار، اپنی میرے محبوب اپنی خواہش سے، اپنی رضامندی سے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اب قرآن میں اور حدیث میں فرق یہ ہوتا ہے، قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہی ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے، الفاظ سرکار دو عالم کے ہوتے ہیں، مگر معنی وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث میں فرق رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی سمجھ جائے کہ حضور جب یہ فرماتے ہیں تو پھر پوچھئے مت۔ اب رہا آپ کے استاد کیوں نہیں رکھا، تو میں گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ دیکھیے اگر استاد آپ کا کوئی ہوتا دنیا میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کا استاد ہو گیا، الرحمن علم القرآن، اس سے بڑا استاد کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرض کر لیجئے کہ کوئی استاد رہتا اور آپ جا کے ایک الف بے تے سے بھی پڑھتے۔ اب سرکار کو اللہ تعالیٰ اوپر سے قرآن نازل کر کے فرمایا کہ یہ پیام لے جا کے ہر کسی کو سناؤ،
اپنے عشیرت کو، اپنے اقربا کو، اپنے دیکھ بھالے چاہنے والے سب لوگوں کو، تو آپ اپنے استاد کے پاس بھی جاتے، بولیے استاد اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو بولیں گے استاد ہمارے سے سبق سیکھ کے ہمارے کو سبق پڑھانے آ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ استاد ہی نہیں رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکار کی عظمت برقرار رہے اور کوئی آپ کو سکھانے والا دنیا میں نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ خود آپ کو سکھانے والا ہے تو دنیا میں کون سکھا سکتا ہے؟ لکھے نہ پڑھے جناب والا، آپ نہ کسی سے لکھنا سیکھے نہ پڑھنا سیکھے، اور شاگرد رشید حق تعالی، اللہ تعالیٰ کے شاگرد جب ہو گئے تو اب کسی سے لکھنے سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی۔ آخر میں ایک نقطہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو واعظ بیان کرتا ہے، سننا الگ بات ہے اور سیکھنا الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم اگر کسی کے سامنے تقریر کرتا ہے، ہر ایک عالم نہیں بن جاتا۔ وہ علم کی بات جب بولے تو عالم کی بات سننے والا ہے وہ، لیکن عالم نہیں بن رہا ہے۔ لیکن کسی مدرسے میں کہ ایک استاد اپنے علم دین سکھانے والے شاگرد کو جو سکھاتا ہے، کئی دنوں تک سکھا کے اس کو سکھا کے عالم بناتا ہے، تو اس سننے سے عالم نہیں ہوتا کوئی، بلکہ سیکھنا الگ چیز ہے، سننا الگ چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا علمہ، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو سب کچھ سکھا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت بڑی ہے، آپ کے امت کے ایسے اولیاء اللہ جو آپ کی محبت کے محتاج ہیں، دنیا میں تشریف لائے تو سب کچھ سیکھ سکھا کے تشریف لاتے ہیں۔ جب محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا اس کو نہیں ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کے لیے قرآن شریف پڑھانے کا انتظام ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز سامنے بیٹھے ہیں، ان کے والدین وغیرہ سب لوگ بیٹھے ہیں، اب شروع ہونے والی ہے کہ غریب نواز نے فرمایا کہ میاں ذرا ٹھہرو، ایک بہت بڑے بزرگ عالم آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے ان کا قرآن شریف شروع کرائیں گے۔ تھوڑی دیر میں حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کے آئے، کہا کہ آپ ان کا ذرا قرآن سکھا دیجئے، شروع کر دیجئے۔ تو کہنے لگے بولو بیٹے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد جو ہے الف لام میم۔ تو عالم یہ ہے کہ استاد صاحب ابھی پوری آیت ختم کرنے سے پیشتر انہوں اپنی آیت پڑھنا شروع کر دے رہے ہیں، یہاں تک کہ الف لام میم شروع کرے تو زر پورا ختم کر دیے۔ ارے میاں یہ تو پورا یاد ہے، اچھا سیقل سے شروع کرو، سیقل بولتے پورا سیقل ختم کر دیے۔ پوچھنے لگے آخر کہاں تک کہ آپ کو یاد ہے، سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے مجھے 15 پارے یاد ہیں، میں جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں 15 پارے حفظ کری تھی، میں بھی ان کے ساتھ پارے کر لیا رہا۔ تو اللہ والوں کا یہ حال، آپ کے امتیوں کا یہ حال ہے، تو امت جن کی امت ہے سرکار ان کا کیا عالم ہوگا، اندازہ لگائیے۔ بہرحال کہنے والے کہتے ہیں، مگر ہمارے جو نوجوان ہیں اس سے ہرگز بھٹکنا چاہیے نہیں، بلکہ اللہ کا کلام اور اللہ نے جو اپنے حبیب کے والے جو کچھ فرمایا ہے اسی کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ اور یہ آخری بات کہ کوئی لفظ قرآن میں آتا ہے، شخصیت بدلنے سے اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے، ایسی صورت میں کوئی قسم کی گمراہی نہیں ہوگی۔ آج ہم یہ اس پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی آئے گا۔ آج کی حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر کی یہ سب سے آخری آیت ہے۔
چنانچہ جہاں بھی بخاری شریف ختم ہوتا ہے تو اسی آیت پر پورا بیان کر کے عالم محدث اس پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کلمتان، اور دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے کلمے، عربی جاننے والے تو پوچھیے مت، اردو بھی جاننے والے جو عربی سے واقف نہیں ہیں ان کے کانوں کو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کے لب مبارک سے موتیاں جھڑ رہے ہیں، ایسے اس کے اندر اوزان رکھے ہوئے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، کیا معنی؟ دو کلمے ایسے ہیں، دو جملے عربی کے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بولنے میں بڑے ہلکے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بآسانی بول سکتے۔ ثقیلتان فی المیزان، کل کے دن میزان کے اوپر جب رکھا جائے گے تو بڑے وزنی ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند فرماتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں، بولنے میں بہت آسان، ہلکے، اور کل کے دن میزان میں بہت وزنی، اور اللہ کے پاس بہت بہت محبوب ہیں۔ تو اس وجہ سے اکثر بزرگان دین اپنے شاگردوں کو، مریدین کو ایک کلمے سکھاتے ہیں کہ دیکھو سرکار نے فرمایا یہ دو چھوٹے کلمے ہیں مگر ان میں بڑا ثواب رکھا ہوا ہے، بڑا اس کے اندر وزن رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو کبھی نہ بھولو۔ اور کہنے کے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میزان میں بہت وزنی ہے، معنی عمل آپ کا بہت وزنی ہوگا۔ کوئی بھی چیز ہلکی ہوتی ہے، کوئی وزنی ہوتی ہے۔ وزنی کا معنی یہ ہے کہ اس کا ثواب بہت ہے، اس کا اجر بہت ہے۔ بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں جس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو خل اللہ کا سورہ تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بزرگان دین نے فاتحہ میں ہمارے کو سکھا دیا کہ میاں 3 مرتبہ پڑھ لو تو پورا قرآن پڑھو، ایسا جگہ ہوتا ہے۔ آج کل اتنا وقت کہاں ہے کہ پورا قرآن پڑھ لیتے رہو۔ پہلے کے بزرگان دین رات میں عشاء کی نماز سے فجر تک کے قرآن پڑھ کے ختم کر دیتے تھے۔ اب یہاں تو کمپیوٹرائز کا زمانہ آیا ہے، دنیا کے ایسے ایسے مشغولیات ہے، تو کتنا اچھا سیدھا سادہ نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 مرتبہ پڑھو تو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، 3 مرتبہ پڑھ لو پورا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ 1 مرتبہ پڑھو تو 1/7 پڑھنے کے برابر ہے، 7 مرتبہ پڑھ لو تو پھر پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کی ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسا پیارا اللہ کا صحیفہ آسمانی ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کو ایک نیکی کے برابر مت سمجھو، بلکہ ہر لفظ کی ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص الف لام میم ایسا کہہ رہا ہے تو یہ ایک لفظ نہیں ہے، الف کے 10 نیکیاں، لام کے 10 نیکیاں، میم کے 10 نیکیاں، اس طرح الف لام میم بولتے یہ 30 نیکیاں مل جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بعض اجر میں کم ہیں، بعض چیزیں اجر میں زیادہ ہیں، لہٰذا اسی طریقے سے یہ 2 کلمے جو ہیں سبحان اللہ العظیم بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اپنے ثواب میں اجر میں بہت زیادہ ہے۔ اس کو اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، کبھی کچھ بولنا ہے تو یہ الفاظ سے نکالنے سے بڑا ثواب ہمارے اعمال نامے میں، اور فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور کل کے دن میزان میں بہت زیادہ اس کو وزن ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ رب العالمین کی جو تسبیح کرتا ہے تو تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، اس کی پاکیزگی اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی عظمت۔ شارٹ ایک کیپسول ہے جس کے اندر ساری چیزیں ایسے اجتماعی طور پہ جامع آ گئے ہیں کہ اس کا اتنا ثواب ہے۔ یہ تو آج کی حدیث شریف تھی۔ آج کا فقہی مسئلہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ دیکھیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز 2 قسم کی ہیں ہمارے 5 نمازوں میں۔ ایک تو ایسی نماز جو فرض کے اوپر ختم ہو جاتی، جیسے فجر عصر، فرض کے بعد کوئی سنت نہیں ہے اس میں۔ ظہر مغرب عشاء
اس میں فرض نماز کے بعد کچھ سنتیں بھی پڑھنا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جس نماز کے بعد سنت نہیں ہے تو بیٹھ کے جی بھر کے وظیفے پڑھیے، جی بھر کے دعا کیجیے۔ لیکن اگر فرض کے بعد سنتیں باقی ہیں تو حکم یہ ہے بالکل مختصر دعا کرنا چاہیے، ورنہ بعد کی سنتوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات اس سے واقف نہیں ہو کے جیسے ظہر کی نماز ہے 4 رکعت فرض ادا ہوتے ہی لوگ اب سبحان اللہ پڑھ لیتے بیٹھتے ہیں، تو یہ پڑھنا منع ہے ہمارے پاس۔ یہ در مختار میں بھی ہے، فتویٰ بھی ہے، اس کے ساتھ عالمگیریہ میں بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر سنتیں ہیں مختصر دعا اللہم انت السلام و منک السلام کر کے درود پڑھ کے ختم کر دیجئے، اور جب سنتیں ختم ہو گئیں بعد پھر آپ جو چاہے وظیفے پڑھیے، 1 گھنٹے تک پڑھیے، کسی کی بات نہیں۔ مگر جہاں فرض کے بعد سنت نہیں ہے تو آپ فوری پڑھ سکتے ہیں وظیفہ، لیکن سنت ہیں تو سنت کا حساب کرتے ہوئے، ورنہ اس کا ثواب کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہاں جو بھی ہمارے پاس بھائیاں بہنیں یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام دینی دنیاوی جائز مقاصد مرادوں کی تکمیل فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل سرفراز فرما، جو لاولد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو اولاد والے ہیں ان کو ہدایت نیک توفیق عطا فرما، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ حلال روزی عنایت کر دے، جو روزی حلال رکھتے ہیں اس میں خیر و برکت سے نواز دے۔ ہمارے جن بھائیوں بہنوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، غیب سے اللہ تعالیٰ اس محفل کے طفیل میں شادیوں کا انتظام کر دے، خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، کلمے پر فرما۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے قبروں میں نور کے بقعے رحمت کے اطباق نازل فرما، ان کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ۔